پاکستان نے صدر ٹرمپ کا غزہ پلان تبدیل شدہ قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 8 مسلم ممالک کی مشترکہ تجاویز پر ہی فوکس رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وضاحت کی ہے کہ خیر مقدمی ٹویٹ سے قبل وزیر اعظم ٹرمپ پلان میں تبدیلیوں سے لا علم تھے۔ یہ بھی باور کروا دیا کہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق تنازع فلسطین کے حل کا موقف برقرار ہے۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ گلوبل فلوٹیلا میں شامل سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے یورپی ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے 20 نکات ان کے نہیں۔ وزیر اعظم کو ٹویٹ کرنے سے قبل تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے باور کرایا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ کیٹیگوریکلی جو پریس بریفنگ کی فارن آفس میں ٹیوزڈے کو میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی، ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت۔ پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو حضرت قائد اعظم کی پالیسی تھی فلسطین کے حوالے سے۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ سعودی عرب سے معاہدہ اچانک نہیں ہوا۔ کئی غیر عرب مسلم ممالک بھی پاکستان سے دفاعی معاہدے کے خواہش مند ہیں۔ اتنے ملک مل گئے تو ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ ایٹمی اور میزائل طاقت سے لیس پاکستان اسلامی ملکوں کی قیادت کرے گا۔ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین کا ایک دے دی ہے ذمہ داری۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اگر اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ 57 ملک کی انشاءاللہ اس کے لیڈ قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیوکلیئر قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میزائلی قوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ واضح کر دیا کہ اطلاع کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی تحویل میں لیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ بااثر یورپی ملک سے مشتاق احمد کی رہائی کی بات کی گئی ہے۔